بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزو، دوستو، بھائیو، میں نے گزشتہ جمعہ منافقین کی علامت پر حدیثیں آپ کو سنائی تھی اور اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ میں نے ایک دوسری حدیث بھی آپ کو سنائی تھی، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چار باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر وہ چاروں کی چاروں باتیں پائی جائیں تو ایسا آدمی خالص منافق ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایک علامت ان میں سے پائی جائے تو اس کے اندر منافقت کی ایک علامت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ چار علامتیں بیان فرمائی اس دوسری حدیث کے اندر۔ اس کے اندر ایک تو وہی بات فرمائی، اذا حدث کذب، جب وعدہ کرتا ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ آیا ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی معاہدہ کرتا ہے تو معاہدے کی غداری کرتا ہے، معاہدہ توڑ دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی جو پہلی حدیث کے اندر بھی ہے، وَإِذَا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی بات جو اس حدیث کے اندر زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ اس کے اندر یہ چار علامتیں، پہلی حدیث کے اندر تین علامتیں، لیکن پہلی حدیث کے اندر بھی کچھ باتیں وہی ہیں جو دوسری حدیث کے اندر ہیں، اور دوسری حدیث میں کچھ باتیں وہ ہیں جو پہلی حدیث کے اندر ہیں۔ ان سب کو ملانے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ پانچ علامتیں منافقین کی اس دونوں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی۔ ان میں سے میں نے ایک پر آپ کے سامنے کلام کیا تھا، اور وہ ہے اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہ میں منافقت کی علامت ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے سمجھو کہ اس کے اندر نفاق کا مادہ پیدا ہو گیا ہے، نفاق کی ایک جڑ اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چلتے چلتے چلتے
اس کے اندر منافقت کی اور علامتیں ظاہر ہو جائے اور وہ منافق بن جائے. یہ ہے علامت ہونے کا مطلب. اس کے اوپر تو آپ کے سامنے کلام کیا گیا اور یہ بھی بتایا تھا کہ جھوٹ کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے میں نے دو چار کی طرف اشارہ دیا. جیسے جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا لینا، چاہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہو، سروس سرٹیفکیٹ ہو یا تعلیمی سرٹیفکیٹ ہو، لوگ جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں. یہ بھی جھوٹ کے اندر شامل ہے. ایک جھوٹ تو وہ عام جھوٹ ہے جو عام طور پر لوگ بولتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان چیزوں کو لوگ جھوٹ ہی نہیں سمجھتے ہیں. جھوٹی سرٹیفکیٹ بنانا بھی جھوٹ ہے، چاہے وہ سروس کے بارے میں بنائیں، چاہے وہ تعلیم کے بارے میں بنائیں، چاہے وہ میڈیکل کے بارے میں بنائیں یا کسی اور طرح کی بنائیں، یہ سب کے سب جھوٹی چیزیں ہیں اور اس کا کرنے والا بھی جھوٹوں میں شامل کیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسری بات میں نے عرض کی تھی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کر کے وعدے کو نہ نبھانا، وعدہ توڑ دینا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے. بہت سارے لوگ وعدے پر وعدے کرتے ہیں لیکن وعدے نبھانے کے بجائے وعدوں کو توڑتے رہتے ہیں. صبح دے دوں گا، شام دے دوں گا، اس وقت مل لوں گا، فلاں جگہ پر آ جائیے گا، یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. وعدے کر رہا ہے، جھوٹے وعدے. یہ جھوٹے وعدے کرنا اور وعدہ کر کے اس کو توڑ دینا. دیکھو یہاں پر دو لفظ بول رہا ہوں. ایک تو ہے جھوٹا وعدہ. جھوٹے وعدے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں پہلے ہی سے ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا ہے، یہ جھوٹا وعدہ ہے. آدمی جانتا ہے اور دل میں خیال ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں نبھانا ہے، پھر بھی بول رہا ہے کہ بھئی آپ دوپہر میں آ جائیے گا، شام میں مل لیجئے گا، آپ کا یہ کام بنا دوں گا، آپ کی یہ بات پوری کر دوں گا، یہ آپ کو پیسہ دینا ہے صبح میں دے دوں گا، شام میں دے دوں گا. دل کے اندر یہ ہے کہ نہیں دینا ہے، اسے تو ٹھگانا ہے. یہ جب شام میں آئے گا تو پھر بولوں گا کہ کل آ جانا، اور کل آئے گا تو بول دوں گا کہ پرسوں آ جانا. تو وعدوں پر وعدے جھوٹے، یہ تو سری جھوٹ ہے، اور اس طرح کا وعدہ کرنا تو اور زیادہ بدترین بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی وعدہ تو کر رہا ہے سچا ہی، یعنی دل میں تو ہے کہ ہاں مجھ کو ایسا کرنا ہے، شام میں کرنا ہے، صبح میں کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو اس کا کام بنانا ہے، دل میں تو ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتا ہے. یہ بھی غلط ہے. اور اس حدیث کے اندر اسی کا ذکر کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو نبھانے کے بجائے وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو توڑ دیتا ہے. یہ منافقین کی علامت ہے. لوگوں کو آج کل اس کا کوئی احساس نہیں کہ ہم وعدہ کر کے کس قدر وعدوں کو توڑتے رہتے ہیں. وعدہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو توڑا نہ کرو، وعدوں کو نبھاؤ. یہ اللہ نے باقاعدہ حکم صادر فرمایا قرآن مجید کے اندر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اہم ترین بات ہے. ہم وعدہ چھوٹا کریں یا وعدہ بڑا کریں، معمولی قسم کا کریں یا کسی اہم بات کا کریں، ان چیزوں کو نبھانے کی پوری جد و جہد کرنا چاہیے اور اس کو توڑنے کا خیال تک نہیں لانا چاہیے. اگر کوئی آدمی اس کو توڑتا ہے تو وہ منافقین کی علامات اپنے اندر پیدا کرنے والا شمار ہوتا ہے. یہ ہوئی دوسری بات. اس پر میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا اور آپ کو وہ سنایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ جو نبوت سے پہلے پیش آیا تھا. ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو ظاہری طور پر دنیا میں نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا. 40 سال کی عمر سے پہلے کا واقعہ کہ آپ ایک ساتھی کے ساتھ کسی کام سے بازار جاتے ہیں.
بازار میں ان صاحب کو یاد آتا ہے کہ گھر میں کوئی کام رہ گیا ہے، اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے محمد آپ یہاں ٹھہرے رہیں، میں ذرا گھر جا کے آتا ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں کھڑا ہوا ہوں۔ وعدہ دیا اللہ کے نبی نے، جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں کھڑا ہوا ہوں۔ اور وہ صاحب گئے، گھر گئے اور گھر گئے، کاموں میں ایسے مشغول ہوئے کہ یاد ہی نہیں آیا، کام پہ کام ان کو لگ گیا اور دماغ سے بات نکل گئی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کھڑا کیا ہے اور میں نے آنے کے لیے کہا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہیں پر کھڑے رہیں گے۔ ان کے دماغ سے بات نکل گئی۔ 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا، 3 دن کے بعد یاد آیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر آگے ہوں گے انتظار کر کر کے، چلو گھر میں جا کے ملاقات کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر پہ گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا ہوں۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو 3 دن سے گھر میں نہیں آئے۔ معلوم نہیں کہ کیا ہوا کہ 3 دن سے گھر نہیں آئے۔ اب وہ فوراً سوچتے ہیں کہ شاید وہیں کھڑے ہو، اسے فوراً بازار جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر کھڑا کر کے آئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں پر کھڑے ہو۔ جب یہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بھائی تمہاری وجہ سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہیں پر کھڑا رہوں گا جب تک تم نہ آؤ گے، میں یہیں کھڑا ہوں، رات میں بھی اور دن میں بھی 3 دن گزر گئے، میں یہیں کھڑا ہوں اور تم آئے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا تھا۔ یہ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، حالانکہ ایک معمولی سا وعدہ تھا اور وہ بھی غلطی ان کی ہو رہی تھی کہ وہ خود نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو واپس چلے جا سکتے تھے اور ان کو جا کر گھر میں بول بھی سکتے تھے کہ بھائی تم آئے نہیں تو میں آ گیا، لیکن وعدے کو نبھانے کا خیال تھا۔ اور یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کا کردار ایسا تھا، آپ کے اخلاق ایسے تھے، وعدوں کو نبھانے کی صورتحال یہ تھی، تو آپ اندازہ کریں کہ نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا طرز عمل کیا رہا ہوگا۔ اس کے بعد تیسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت غور سے سننے کی ہے۔ 5 علامتوں میں سے تیسری علامت منافق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدے سے غداری کرنا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ وعدے میں اور معاہدے میں تھوڑا فرق ہے۔ وعدہ تو یک طرفہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے کسی سے کہا بھائی میں یہیں کھڑا ہوں، وعدہ ہو گیا، وہ مانے کہ نہ مانے اس سے کوئی بحث نہیں۔ لیکن معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ایک بات طے ہوتی ہے، دونوں مل کر طے کرتے ہیں، طرفین سے ایک بات طے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں معاہدہ۔ معاہدہ ملکوں کا بھی ہوتا ہے، جماعت کا بھی ہوتا ہے، اور افراد کا بھی ہوتا ہے، شخصی بھی ہوتا ہے، کمپنیوں کا بھی ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے معاہدات ہوتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے ایک بات طے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت میں معاہدہ۔ یہ معاہدہ جو ہوتا ہے وہ وعدے سے بھی زیادہ بڑی بات ہوتی ہے۔ وعدے میں تو ایک آدمی اپنی طرف سے بولتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے، لیکن معاہدے کے اندر دونوں طرف کے لوگ ایک بات کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں، کچھ باتوں کو طے کر لیتے ہیں، اس کا نام معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدہ کرنے کے بعد معاہدے سے پھر جانا، معاہدے سے غداری کرنا، یہ بھی منافقت کی بہت بڑی علامت ہے۔
یہ جو معاہدہ ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے کہ اس کی شکلیں کتنی ہیں. میں ذرا تھوڑا سا اس کو کھولوں گا آج تاکہ ذہنوں کے اندر آ جائے کہ معاہدہ کس کو کہتے ہیں. اور یہ معاہدہ ایسی چیز ہے کہ ہم دن رات یہ عمل کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ معاہدہ ملکوں کا بھی ہوتا ہے. انڈیا نے امریکہ سے معاہدہ کر لیا یا کسی اور ملک سے معاہدہ کر لیا, یہ تو ملکوں کا ہے, اس کو تو اٹھا کے رکھ دیجئے اس لیے کہ ہم ملک والے تو نہیں ہیں. اب ہمیں اپنے طور سے جو معاہدات ہوتے ہیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت. یہ معاہدات بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں اور روزانہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ عمل چلتا رہتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ایک کمپنی میں جوائن ہوتا ہے, کمپنی والے سے اس کا معاہدہ ہوتا ہے, اتنا وقت اسے دینا ہوگا اور کمپنی والا اتنی تنخواہ اس کو دے گا, یہ ایک کام ڈیوٹی کے اس کو کرنے ہوں گے. اب یہ دیکھو ایک کمپنی کا ایک ایمپلائی کے ساتھ میں معاہدہ ہو رہا ہے, یہ بھی معاہدہ ہے. اگر کمپنی اس کو توڑے وہ بھی نفاق, اور اگر یہ ایمپلائی اس کو توڑ دے وہ بھی نفاق. لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ہم کمپنی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس معاہدے کو نبھاتے جائیں. معاہدہ کیا, پیپروں پر دستخط کیا, اس کے اوپر جو اصول تحریر تھے, جو ضوابط تحریر تھے, جو قاعدے تحریر تھے, ان سب کے اوپر اس نے دستخط کر دیے, معاہدہ ہو گیا. کمپنی کا ایک امپلائی کے ساتھ میں معاہدہ ہو گیا. اب جو بھی اس کے اندر تحریر ہے اس کو نبھانا یہ طرفین سے ضروری ہے. جو کمپنی کے ذمہ ہے وہ کمپنی کو نبھانا ہے, اور جو امپلائی کے ذمہ ہے وہ امپلائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نبھائے. اگر اس کو توڑتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک جواب دہ بھی ہے اور اس کو نفاق کی علامت شمار کیا گیا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جاتے ہیں جوائن ہوتے ہیں لیکن کمپنی کو بھی دھوکہ دیتے رہتے ہیں, اور کبھی کمپنیاں ان کو دھوکہ دیتی ہیں. من ترا حاجی بگو, تم جو ہے من ترا حاجی بگو, میں تجھے حاجی بولتا ہوں تو مجھے حاجی بول, میں تجھے دھوکہ دیتا ہوں تو مجھے دھوکہ دے. یہ آج ہو گیا ہے. کمپنیاں بھی کچھ ایسی چیزیں کرتی ہیں جس سے کہ اس کو زد پہنچتی ہے, اور یہ بھی اس کو پٹی پڑھانے کے لیے کچھ معاہدات کو توڑ دیتا ہے. یہ سب غلط ہے, شریعت کی نگاہ میں حرام اور ناجائز. اسی طریقے پر ایک دکاندار اور اس کے پاس کام کرنے والا, ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. یہ تو روزانہ دنیا میں چلتا ہے. دکاندار لوگ کسی نہ کسی کو کسی کام پہ رکھتے ہیں, چاہے وہ کسی کام پہ رکھے, حساب کتاب کے کام پہ رکھے, اٹھانے رکھنے دینے لینے کے کام پہ رکھے, یا کچھ لانے اور پہنچانے کی ذمہ داری دے. کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام جب ایک دکاندار کسی سے لینے کے لیے اس کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے, یہ معاہدہ ہو گیا. اس کو نبھانا دونوں کی ذمہ داری. اگر یہاں پر کوئی ایک اس کو توڑتا ہے وہ حرام ہے اور نفاق کی علامت ہے. مثال کے طور پر دکاندار نے اور اس آدمی نے آپس کے اندر طے کر لیا مجھے اتنا وقت دینا ہے, 8 گھنٹے کام کرنا ہے یا 6 گھنٹے کام کرنا ہے, تنخواہ اتنی دی جائے گی, اور کام یہ کام کرنا ہے. اگر یہ آدمی اتنے گھنٹے نہیں دیا, یہ معاہدے کو توڑنا ہے. اور وہ آدمی اگر اتنے کام نہیں کیا جتنا کام کے اس کو دیا گیا تھا, یہ بھی غداری ہے. اور اگر اس آدمی نے اس کی تنخواہ اتنی نہ دی, اس کے اندر کٹوتی کر دی, خامخواہی کاٹ کاٹ کے دے دیا, وہ بھی حرام اور ناجائز, وہ بھی غداری ہے. اس لیے کہ دونوں طرف سے ایک بات طے ہوئی تھی,
تنخواہ اتنی دی جائے گی اور اس آدمی کو یہ کام کرنا ہوگا اور اتنے گھنٹے لگانے ہوں گے. اگر یہ لگایا اور پھر بھی وہ تنخواہ نہیں دیا وہ بھی غدار ہوگا. اگر اس نے اتنا کام نہیں کیا یہ بھی غدار ہوگا. اسی طریقے پر مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپ نے اپنے کسی گھر کے کام پہ رکھا. جیسے عام طور پر گھروں میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں, مامائیں ہوتی ہیں, ان کو کام کرنے پہ لگایا جاتا ہے. وہ بھی معاہدے میں داخل ہے. معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرنے والی اتنا کام کرے گی, یہ کام کرے گی اور آپ اسے اتنی تنخواہ دیں گے. اگر اس نے کام پورا کیا تنخواہ نہ دی آپ غدار, اور اس نے تنخواہ تو پوری لے لی کام پورا نہ کیا تو وہ غدار. وقت اتنا دینا ہے, کام اتنا پورا کرنا ہے, تب جا کر وہ تنخواہ کی مستحق ہوگی. اسی طریقے پہ اور مثال لیجئے, ایک آدمی اسکول میں پڑھانے کے لیے مقرر ہوا. وہاں کے ذمہ دار سے, پرنسپل سے یا اور ذمہ داروں سے اس کی بات چیت ہو کر معاہدہ ہو گیا, اتنے گھنٹے پڑھانا ہے, یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے اور پھر اس پہ اتنی تنخواہ اس کو دینا ہے. یہ معاہدہ ہو گیا. اگر اتنا نہیں پڑھایا غدار ہے وہ استاد غدار ہوگا. اتنے گھنٹے نہیں دیا جتنے گھنٹے اس کو دینے لازم تھے وہ غداری کرنے والا ہے. اور اگر ادھر سے تنخواہ اس کی پوری نہ دی گئی کام پورا لینے کے باوجود تو یہ غدار ہو جائیں گے. میں یہ مختلف مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کا ذہن اس بات کی طرف چلنے لگے کہ ہم روزانہ کتنے معاہدات کرتے رہتے ہیں, چھوٹے معاہدات, بڑے معاہدات, گھریلو معاہدات, ذاتی معاہدات. اسی طرح ایک آدمی سے ایک کاروباری سلسلے میں معاہدہ کرتا ہے. دو آدمی مل کر کاروبار کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں اشتراک یا شرکت کا کاروبار. دو آدمیوں نے پیسے ڈالے, دو آدمیوں نے کاروبار شروع کیا. ان کے درمیان میں معاہدہ ہوتا ہے کہ بھائی کام یہ کریں گے اور یہ کام کر کے اس کو تجارت کو بڑھائیں گے. ایک آدمی یا دونوں آدمی کام کریں گے یا ایک آدمی کام کرے گا. ایک سلیپنگ پارٹنر ہوگا اور ایک ورکنگ پارٹنر ہوگا, جیسا بھی طے ہو جائے. کوئی سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے اور کوئی ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. جو بھی طے ہو جائے اس کو وہ کام کرنا ضروری. اور پھر ان کے اندر معاہدہ ہوتا ہے کہ امانت داری کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. جو بھی لین دین ہوگا وہ پورے کا پورا امانت داری کے ساتھ میں معاملہ ہوگا. اور پھر یہ طے ہوتا ہے کہ جو نفع ہوگا اس نفع میں ان کا کتنا شیئر ہوگا اور اس آدمی کا کتنا شیئر ہوگا, یہ اس کے اندر طے ہوتا ہے. اب دونوں طرف سے معاہدہ ہو گیا. اب اس معاہدے میں کوئی بھی آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ غدار ہے. اور اس حدیث کا مصداق ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. ان مثالوں سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کتنے قسم کے معاہدات دنیا میں چلتے رہتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں چلتے ہیں. پڑھانے والے آپس میں, اسکولوں سے, کالجوں سے, اسی طریقے پر. اچھا ایک اور مثال لے لیں. اسٹوڈنٹ ایک اسکول میں داخل ہوتا ہے یا کالج میں یا یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے, اس کا بھی اسکول اور یونیورسٹی کے لوگوں سے معاہدہ ہوتا ہے. معاہدہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک پڑھوں گا, وقت کی رعایت کروں گا, یہاں کے اصول و ضوابط اور قوانین کی پابندی کروں گا, اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اور یہ پڑھنے پڑھانے کے دونوں جو مسائل ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں دونوں کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے. اگر اس معاہدے کو توڑا وہ بھی غدار, اسکول والوں نے توڑا تو وہ بھی غدار. مثلا اسکول والوں نے تعلیم نہیں دی ٹھیک طور پر. بچہ تو آیا تھا, اسٹوڈنٹس تو آئے تھے پڑھنے کے لیے اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہم کو اتنے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے اور ٹھیک طور پر پڑھائے جائیں گے, لیکن پڑھانے والوں نے ٹھیک طور پر نہیں پڑھایا, وہ غدار ہیں اساتذہ.
چاہے وہ مدرسہ میں ایسا ہوتا ہو یا کسی کالج میں ایسا ہوتا ہو یا کسی یونیورسٹی میں ایسا ہوتا ہو. بہت جگہ ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ داخلہ لیتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن پڑھانے والوں نے ڈھنگ سے نہیں پڑھایا, وقت پورا نہیں دیا, پورے طور پر طلبہ پر توجہ نہ دی, ان کی نگرانی ٹھیک طور پر نہ رکھی اور یوں ہی الل ٹپ پڑھا کے چلے گئے. اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوں گے کہ تم نے معاہدہ کیا تھا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہ ان کو تعلیم ٹھیک طور پر دیں گے, ان کی نگرانی کریں گے, ان کو تربیت دیں گے, لیکن تم نے ٹھیک طور پر نہیں کیا. اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اور یہ نفاق میں داخل ہو جائے گا. اچھا اسٹوڈنٹ نے اگر پورا کام نہیں کیا, حاضری پابندی سے نہیں دی, وہاں کے قوانین کو توڑ دیا, الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے, یہ بھی غدار ہیں. اس لیے کہ معاہدے میں طے ہوتا ہے یہاں کے قوانین و ضوابط کا پورا لحاظ رکھا جائے گا, لیکن ان لحاظوں کو توڑ دیا گیا. اللہ کے ہاں یہ بھی غداری میں داخل ہے اور قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی اور یہ بھی نفاق کے اندر داخل ہو جائے گا. یہ چند مثالیں تھیں. ان مثالوں کے ذریعے اذا عاہد غدر کا مفہوم سمجھ میں آیا. کتنا وسیع مفہوم ہے اور کتنی ہزاروں ہزار شکلیں اس کے اندر داخل ہیں اور ہماری زندگی کے اندر روزانہ پیش آنے والی ہے. اچھا اور ایک مثال یاد آ گئی. ایک آدمی ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے, ایک آدمی ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے. لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے, لڑکا لڑکی کی شادی بھی ایک معاہدہ ہے, دونوں کا آپس میں ایک معاہدہ ہے. دونوں اس بات پر ایک دوسرے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ شوہر ان چیزوں کی پابندی کرے گا اور بیوی ان چیزوں کی پابندی کرے گی, اور وہ ساری چیزیں معاہدے کی شریعت نے ہم کو بتا دی ہیں. بیوی کو کیا کرنا ہے شوہر کے ساتھ اور شوہر کو کیا کرنا ہے بیوی کے ساتھ, کس طرح رہنا ہے آپس میں, یہ اس کے حق ادا کرے اور وہ اس کے حق ادا کرے. دونوں کا آپس کے اندر معاہدہ ہوا, لکھا پڑھی ہو گئی. آپ کہیں گے نہیں ہمارے رجسٹر میں تو کہیں بھی لکھا ہوا ہی نہیں ہے. ہم جو اسکول یہ مسجد کا دفتر لیتے ہیں, دفتر میں تو صرف اتنا ہے, نام, پتہ اور گواہ اور وکیل اور مہر, اتنا ہی ہے. اس کے سوا تو اس میں ہے ہی کچھ نہیں. جی اس دفتر میں نہیں ہے لیکن شریعت کے دفتر میں پہلے سے طے ہے. جو آدمی بھی نکاح کرے گا وہ بیوی کے کیا حق پورے کرے گا اور بیوی شوہر کے کن حقوق کی پاسداری کرے گی, دونوں آپس میں کس طرح نبھاتے ہوئے زندگی کریں گے, شریعت نے اس کو بتا دیا. جب ایک آدمی کو قاضی صاحب کہلواتے اور کہتے ہیں کہ میں نے فلاں لڑکی سے اتنے مہر پر فلاں گواہ کی موجودگی میں تمہارا نکاح پڑھا دیا ہے, کیا تم نے قبول کیا؟ وہ کیا کہتا ہے میں نے قبول کیا. اس بے وقوف سے پوچھو کیا قبول کیا, اس بے وقوف سے پوچھو کہ کیا قبول کیا. اگر معلوم نہیں تو پوچھے علماء سے کہ تو جو بول رہا ہے میں نے قبول کیا, اس کے اندر تو کیا کیا قبول کر رہا ہے؟ تو قبول کر رہا ہے کہ میری بیوی کو ٹھیک دیکھوں گا, تو قبول کر رہا ہے کہ اس کا کھانا بھی دوں گا, تو قبول کر رہا ہے کہ اس کو آسائش دوں گا, تو قبول کر رہا ہے اس کو مکان دوں گا, تو قبول کر رہا ہے اس کی ضروریات کو پوری کروں گا, تو قبول کر رہا ہے اس کی جو ہے رازداری رکھوں گا, تو قبول کر رہا ہے کہ میں اس کے تمام حقوق ادا کروں. اور بیوی سے بھی پوچھا جاتا ہے جس کو ایجاب کہتے ہیں, وہ بھی کہتی ہے کہ میں راضی ہوں. کیا راضی ہے؟ اس کو بھی پوچھنا چاہیے کیا راضی ہے. راضی یہ ہے شوہر کا حق ادا کرو گی, شوہر کی اطاعت کرو گی, فرما برداری کرو گی, ان سب چیزوں کو پورے طور پر نبھاتی چلوں گی. اس کو کہتے ہیں نکاح. ایک بہت ہی اہم ترین معاہدہ, زندگیوں کا نقشہ اس سے بدلتا ہے اور بگڑتا ہے تو یہی سے بگڑتا ہے. آج پورے دنیا کے اندر جو فساد معاشرے کے اندر توڑ پھوڑ نظر آ رہا ہے یہ اسی معاہدے کو نہ نبھانے کی وجہ سے ہے.
معاہدہ تو کر لیا، لڑکا لڑکی کی شادی تو ہو گئی، قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کرا تو دیا، اور یہ قبول کی رد تو لگا لیا، لیکن بھائیو جب زندگی میں آتے ہیں یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، معاہدے کو توڑتا ہے، گویا کہ دونوں کے دونوں منافق ہیں، دونوں کے دونوں نفاق کی بیماری میں مبتلا ہے، یہ اس کا حق نہیں ادا کرتا، وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، نتیجہ کیا ہوگا؟ کہیں خلا کی نوبت آ جائے گی، کہیں طلاق کی نوبت آ جائے گی، کہیں فسخ نکاح کی نوبت آ جائے گی، یا نہیں تو کم از کم لڑائیاں چلتی رہیں گی، خاندان ٹوٹتا رہے گا، وہ اس سے ناراض، زندگی کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کیا عجیب بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، قرآن مجید ہر چیز کا حل ہے، قرآن مجید میں ہر چیز ہماری زندگی کی موجود ہے، اسی میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے اندر سے تمہاری بیویوں کو بنایا اور تمہارے درمیان میں محبت و محبت پیدا کر دی۔ علماء لکھتے ہیں اس کے اندر نکاح کا جو رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، اللہ نے یہاں بتایا ان میں پیار و محبت ہونا چاہیے، پیار و محبت نہیں، رشتہ کیسا؟ جب پیار و محبت نہیں ہوگی تو نباہ کیسا؟ نباہ ہونا ہے تو پھر محبت چاہیے، مودت چاہیے، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال فرمائے، ایک مودت اور ایک رحمت۔ مودت کے معنی آتے ہیں پیار، مودت کے معنی ہیں محبت یعنی پیار، اور رحمت کے معنی آتے ہیں جیسے ہم سمجھیں رحم و کرم۔ اللہ نے دو لفظ استعمال کیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کی تفسیر کے اندر ایک بہت اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا کہ میاں بیوی کا رشتہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک پیار کا لفظ اور دوسرے رحم و کرم کا لفظ۔ کیوں؟ جب تک جوانی کی زندگی ہوتی ہے پیار کار فرما ہوتا ہے، اور جب بڑھاپا آ جائے ایک دوسرے پر رحم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کتنی پیاری بات، جوانی کے زمانے میں محبت کے ساتھ میں زندگی کرو، اور جب جوانی ڈھل کر بڑھاپے کی زندگی آ جائے وہاں پر شوہر بیوی پر رحم و کرم کرے اور وہ اس کے اوپر رحم و کرم کرے۔ اللہ نے دو لفظ استعمال کر کے ازدواجی زندگی کی پوری زندگی کو اس کے اندر کھپا دیا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ نکاح جو ہوتا ہے یہ بھی معاہدہ ہوتا ہے۔ بھائیوں کئی شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ ان شکلوں کو آپ سامنے رکھیں گے، اور مختلف انداز کی شکلیں جو دن رات پیش آتی رہتی ہیں وہ سب آپ کے سامنے آتی جائیں گی، اور ان کے آنے سے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو زندگی میں معاہدے کی کتنی ضرورت اور اس کو نبھانے کی کتنی ضرورت ہے، اور اس کو توڑتے ہیں تو اس کے اوپر کس قدر سخت وعید ہے، یہاں تک کہ اس کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔